ہماری زندگی کا اصل مقصد اور اختتام میں جو اصل چیز ہے وہ بتانے والی اب ہم بیان کرتے ہیں ان تمام گمراہیوں کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر صرف ایک کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سلف صالحین کی تفسیر ہے اس بارے میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی عبادت کی طرف بلایا بھی۔ پیدا بھی اس لیے کیا ہے تو پھر چھوڑ نہیں دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، نبی بھیجا اور بتایا کہ میری عبادت کرنی ہے، اس لیے پیدا کیا ہے اور یہ تمہیں کر کے آنا ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ شرک کرتے ہیں اور نہیں کرتے اللہ کی عبادت۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم دنیا میں ترقیاں کریں، مال جمع کریں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں اور جو ہے ترقی کرتے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ انہیں تو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، اہل کتاب کو، جن اور انسانوں کا بھی ذکر ہو گیا، اہل کتاب کو بھی یہی حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دین کو خالص کرنا یہ ضروری ہے، عبادت آپ کریں لیکن خالص نہیں ہو، یعنی شرک کی ملاوٹ کے ساتھ ہو تو بیکار ہے، وہ ضائع ہے۔ جس طرح شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں لیکن آپ کا وضو ٹوٹ جائے، جب تک واپس وضو نہیں کریں گے چاہے جتنے اچھے طریقے سے پڑھیں قبول نہیں، تو شرک آ گیا تو وہ بھی بیکار ہیں۔ مخلصین علیہ الدین حنفاء، ایک طرف صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر اپنے کو لگاتے ہوئے، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دین القیمہ، یہی مضبوط مستحکم دین ہے صحیح لوگوں کا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا دین قائم کرو، تو دین قائم یہی ہے، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی عبادت شرک سے پاک کرو، تو یہ تو اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت توحید الوہیت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی طرح توحید اسماء و صفات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کی بھی دلیل ہے صوفی طریقوں کے لیے، طرق کے لیے، کہ اللہ کی پہچان وحدت الوجود حلول کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پاک نام اور صفات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الطلاق کے آخر میں، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا اور زمین بھی اس کی طرح ساتھ پیدا کی۔ یتنزل الامر بینہن، ان دونوں آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم بھیجتا رہتا ہے۔ کیوں یہ ساری چیزیں کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم علم حاصل کرو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا علم حاصل کرتے ہو کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اسی طرح لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر جگہ حاضر ہو، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کہو، بدترین برا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان عرش پہ مستوی اور بلند ہے، لیکن فرمایا احاطہ بکل شیء علما، اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کی تو نظر سے، اس کی پکڑ سے کوئی چیز دور نہیں۔ اسی طرح زندگی کے مقصد میں سے یہ ہیں کہ ہم نیک کام کریں، برائیوں سے بچیں، اللہ کی اطاعت کریں۔ هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے۔ احسن عمل کی کیا تعریف ہے؟ ہم اس میں بھی جو ہے سلف صالحین کے فہم کی طرف جاتے ہیں۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں احسن عمل وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، ریاکاری نہ ہو، شرک نہ ہو، اور ثواب یعنی صحیح سنت کے مطابق ہو، تو وہ احسن عمل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سیرت پہ چلتے ہیں اور ہم انقلاب لے کر آتے ہیں، انقلابی دین ہے۔ مولانا مودودی نے یہ لکھا کہ نبی کا مقصد ہوتا ہے انقلاب برپا کر کے حکومت قائم کرنا۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو، مشرکوں کو، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، بادشاہوں کو، عوام کو، کسی میں فرق نہیں کیا اور سب کو یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قم فانذر، اللہ نے فرمایا پہلی وحی میں کہ اٹھو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تو بڑائی میں کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلنا چاہیے صرف، یعنی قانون اس کے مطابق ہونے چاہیے، تمہارے آپس کے جھگڑے یہ تو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا تھا آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، اپنا حکم جاری کریں ہمیں، لیکن توحید کی بات نہ کرو، شرک کو رد نہ کرو، ہمارے انبیاء اولیاء صالحین جن کو ہم پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہو۔ قبول کرنے سے منع کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور کہا لا الہ الا اللہ سے کم کوئی بات قابل قبول نہیں ہے، تم جاہلوں سے بھی، مشرکوں سے بھی، اہل کتاب کے بادشاہوں سے بھی یہی، یعنی بادشاہوں کو کہا کہ اپنا قانون تھوڑا درست کر لو، اس میں امینڈمنٹ کر لو، نہیں، ان کو ڈائریکٹ جب خط لکھتے تو یہی آیت بھیجتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب،
تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہونا چاہیے، تم کتاب والے ہونے کے دعوے دار ہوں کہ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، لا الہ الا اللہ، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ جہاد بھی اسی لیے تھا، جب مکہ فتح ہوا جو سب سے بڑی فتح مبین تھی، پہلا آرڈر جو آپ نے جاری کیا، صحیح مسلم میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی سے اللہ ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شاگرد ابو الحیاج الاسدی کو کہا میں اس مشن پہ تجھے نہ بھیجوں، مشن باقاعدہ یہ تھا ان کا جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا کہ کوئی بھی جو ہے اونچی قبر نہ دیکھنا، اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، اسے زمین برابر کر دینا، ولا تمثالا الا طمستہ، کوئی بھی صورت مورت دیکھنا اسے مٹا دینا۔ تو یہ اس سے معلوم ہو کہ اصل مقصد یہ تھا، یہ تکلیف تھی مشرکوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سب سے زیادہ اس کی پرواہ تھی کہ جا کے اسے تو ختم کرو، یہ نہیں کہ صرف جو ہے حکومتیں چیننا قائم کرنا وغیرہ، سسٹم چینج کرنا جس طرح یہ لوگ بولتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہی دیا اور ساری زندگی بھی یہی حکم دیتے رہے۔ وفات کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ کیوں لعنت کرے؟ ان کے جو ہے روم فارس کے بڑے بادشاہ ہیں جن کی وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، ان کا ٹیکس کا نظام اچھا نہیں ہے، بھتہ خوری ہے اور یہ کرپشن ہے۔ نہیں کہا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو درگاہ، مساجد، مزار بنا لیا تھا، اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو محفوظ رکھا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے تاکہ یہ سلوک اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو آخر وقت تک جو ہے سب سے اہم باتیں انسان آخر میں کرتا ہے، میں جانے والا ہوں دنیا سے، جلدی جلدی میں اہم ترین جو بات ہے آخر میں بتا کے تمہیں جاؤں یہ ہیں، یہی قبر پرستی، شرک اور جو ہے توحید کا معاملہ تھا آخر میں جو بتا کر گئے۔ قبر میں بھی رکھتے ہی پہلے سوال یہ کیے جائیں گے مر ربک، یہ تمہارے جو ہے حکومت کس کی چل رہی تھی ادھر 5 سال کی، مر ربک تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے۔ اسی عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا جس کو یہ اہمیت نہیں دیتے، جس کے بارے میں ہم صبح شام بیان کرتے ہیں، یہ اس کی اہمیت گھٹاتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی الہدیٰ والی وہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کے اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں، میں چاہتی ہوں اخلاق اچھے ہوں، یہ بحث کرتے رہتے ہیں صحیح عقیدہ کیا ہے، برا عقیدہ کیا ہے، نبی نور تھے یا بشر تھے، کتنا اہم عقیدہ ہے، جس کو اپنے نبی کا ہی نہیں معلوم نور بشر ہے، اطاعت کرنا تو بات کی بات ہے، وہ کیا خاک اطاعت کرے گا۔ تو قبر میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا کہ نہیں، ان کے الفاظ ہیں، کیا قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ نبی نور تھے یا بشر تھے؟ کیوں نہیں پوچھا جائے گا من نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ اس کو یہی نہیں پتا نور بشر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں بتائے گا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ انسان تھے یا نہیں تھے۔ حضور بشر تھے یا نور تھے، ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے قبر میں یہی پوچھنا ہے ہم سے کہ حضور بشر تھے یا نور تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے اپنے بس اسی جذباتی باتوں سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں نا کہ یہ انسانیت اور اخلاق کی بات کرتی ہے تمام عقیدوں سے اوپر بلند ہو کر، جبکہ میں نے اس کا جو ہے آپ کو بتا دیا شروع میں کہ یہ جو ہے سوچ صحیح نہیں ہے۔ آخرت میں کیا سوال ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلا سوال کرے گا یہود نصارہ مسلمانوں کو فار سب سے، ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے، ماذا اجبتم المرسلین، نبیوں کو کیا جواب دیا جب تمہارے پاس آئے تھے۔ تو یہی عقیدے کا توحید کا سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب گناہوں کا وزن ہوگا، نیکیاں اور گناہوں کا، حدیث بطاقہ جو مشہور ہے، ایک پرچی والی حدیث، ایک مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو توحید والا ہے اس کو آخرت میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچائے، توحید پر قائم رکھیں۔ تو لوگوں سے الگ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے گناہ گنوائے گا، 99 جو ہے دفاتر ہوں گے اس کے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے تا حد نگاہ جو ہے گناہوں کے دفاتر 99 کے 99 ہوں گے، اور وہ ڈر جائے، وہ اس سے اقرار کرائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب تم نے کیا، ہاں میں نے کیا، یا میرے فرشتوں نے کوئی ظلم کیا ہے تم نے کام نہیں کیا اور انہوں نے لکھ دیا، کہا نہیں کوئی ظلم نہیں کیا، کیا تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز ہے، عذر بھی نہیں ہے یا اللہ میرے پاس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو ہے تمہاری کوئی بھی، ہم تم پہ ظلم نہیں کریں گے، ایک نیکی باقی ہے تو پرچی ایک دی جائے گی، اور کہے گا کہ اس پرچی کی کیا حیثیت ہے، اگر رکھ بھی دی جائے نیکی جو ہے ترازو میں تو اس کا کیا، اس سے کیا فرق پڑے گا، اتنے سارے میرے گناہ ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس کو بھی جو ہے تولا جائے گا، تو وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہوگی، وہ لا الہ الا اللہ پر، اس پہ لکھا ہوگا فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، سارے کے سارے جو ہے گناہوں کے دفتر اڑ جائیں گے اور وہ جو پرچی ہے وہ بھاری ہو جائے گی اس کے اوپر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم جملہ فرمایا، فلا یثقل مع اسم اللہ شیء،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو ہے کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے جنت اور جہنم کے فیصلے بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا برابر اعلیٰ بنا کر، تو وہ جہنم میں جائے گا، دخل النار۔ تو اسی پہ فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا۔ اور اس میں فہم سلف بھی دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک اور چیز اپنی طرف سے کہتا ہوں، من مات وهو لا يدعو للہ ندا دخل الجنہ، کہ جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، کسی غیر کو نہیں پکارتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں اس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات اور اس کا توحید کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توحید سمجھنے، اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے شرک بدعات خرافات سے امت کو بچائے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے گمراہ داعیان نظریات اور تحریکوں سے انہیں بچائے اور محفوظ رکھے، تاکہ وہ اسی پہ قائم رہیں، کتاب و سنت پر، اسی پر جو ہے ان کی وفات ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔